اگر کوئی پریشان نہیں آئے تو علی کے ماننے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے. کہ مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، ہمارے عقائد عقلی بنیاد پر مضبوط کیے گئے ہیں، نقلی بنیاد پر نہیں ہیں. اور یہ نقلی اردو والا میں نے نہیں کہا، یہ نقلی حدیث والا ہے کہ ہمارے عقائد کی بنیاد، کیونکہ ہمیں نقل کرنی ہے فروع دین میں، اصول میں عقل سے کام لینا ہے. اگر ہم نے اصول دین میں بھی نقل کی تو نہ اپنے لیے مفید ہے نہ کسی اور کے لیے مفید ہے. تو عقیدہ فاؤنڈیشن ہے، عقیدہ بنیاد ہے. اگر بنیاد کمزور ہوگی، اور آپ کتنے مدرسے بنا دیں، اگر ایک پڑھا لکھی بنیاد والا شخص آئے گا اس کی بنیادوں کو ہلا دے گا. جس طرح اس شخص نے ہلا دیا ہے، ان کے عقیدوں کو ہلا دیا ہے، ان کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے. اور آپ جا کر دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں ان کے مدرسوں کے طالب علم جاتے ہیں اور ان کی فیور میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب سوال لے کر جاتے ہیں تو مولوی صاحب کے پاس جواب نہیں ہے. وہ زمانہ گزر گیا کہ آپ یہ کہیں کہ شیعوں کی مجلسوں میں مت جائیے، وہاں یہ کچھ ہوتا ہے. تب کوئی آتا بھی نہیں تھا. لیکن آج زمانہ فیس بک کا ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہر نوجوان کے جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے. اگر اسے کوئی کلپ نظر آتا ہے وہ فوراً جواب کے پیچھے جاتا ہے. اور جب انسان کے وجود میں ایجوکیشن اور انسان کے وجود میں علم بڑھتا ہے، اس کے وجود سے تعصب کم ہو جاتا ہے. تعصب جہالت کی نشانی ہے. جب علم وجود میں آتا ہے تو انسان حقیقت کے پیچھے جاتا ہے. اب جب حقائق عالم اس کے سامنے آتے ہیں وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. پہلے کہا جاتا کالا کپڑا نہ پہنا جائے، اب کہتے ہیں کالا امامہ بھی پہن سکتے ہیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ سبیدیں نہ لگائی جائیں، اب خود سبیدیں لگا رہے ہیں. پہلے کہا جاتا تھا جلوس نہ نکالا جائے، اب خود خلیفہ اول کا جلوس نکال رہے ہیں. آپ نے تو کبھی منع نہیں کیا. ہم کہتے ہیں بسم اللہ آپ آئیے، ہم سبیلیں بھی لگائیں گے، آپ کا استقبال بھی کریں گے. آپ جلوس نکالیے تاکہ پتا چلے جو آپ کہتے تھے وہ غلط تھا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح تھا. جلوس نکالنے میں کیا ہے بھائی؟ اسی طرح ہر چیز اگر آپ دیکھ رہے ہیں عقائد کے حوالے سے، جب بنیادیں کمزور ہو تو ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے. آپ کی بنیادیں مضبوط ہیں، یہ الگ بات ہے، ہمارے اندر بہت اختلافات ہیں، لیکن ہماری جو باہر کی بنیاد ہے وہ بہت مضبوط ہے. اس بنیاد کو آج تک کوئی ہلا نہیں سکا. جو بنیاد ولایت ہے، جو بنیاد نبوت ہے، جو بنیاد توحید ہے. ہمارے توحید کا عقیدہ پیوریفائی ہے، بہت خالص عقیدہ ہے. ہماری نبوت کا عقیدہ بہت خالص عقیدہ ہے. ہماری امامت کا عقیدہ بہت خالص عقیدہ ہے. ہماری قیامت کا عقیدہ، عدل الہی کا عقیدہ بہت مضبوط عقیدہ ہے. کوئی اس کی دیواروں کو ہلا نہیں سکتا. ہمارا خدا وہ نہیں جو کعبے کی چھت پہ اتر آئے. ہمارا خدا وہ نہیں جس کا پاؤں جہنم میں چلا جائے. ہمارا نبی وہ نہیں جو 40 سال سے پہلے نبی نہ ہو. تمام تر ہمارے عقائد قرآن اور عقل کی بنیاد پر ہے. جو دین عقل کی بنیاد پر ہو، قرآن کی بنیاد پر ہو، حدیث کی بنیاد پر ہو، اس دین کی بنیادیں کوئی ہلا نہیں سکتا. شکر کرنا چاہیے. اب یہ محنتیں تو بزرگوں کی تھیں جنہوں نے عقائد کی کتاب لکھی. توحید صدوق ہے، مختلف علماء نے محنتیں کر کے آپ کے عقائد کی بنیادوں کو مضبوط کیا. لیکن سوال یہ ہے جو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ ان کے عقیدے بھی مضبوط ہیں کہ نہیں؟ یہ تو آپ کے اوپر کرم الہی تھا کہ آپ کے عقائد اور آپ کی بنیادیں اہل بیت کے نور کی وجہ سے مضبوط ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آج کا مسلم اور آج کا مومن اور آج کا شیعہ جو عقیدہ لا الہ الا اللہ رکھ رہا ہے، جو عقیدہ محمد رسول اللہ رکھ رہا ہے، جو عقیدہ علی ولی اللہ رکھ رہا ہے، اس کی اپنی عقائد کی بنیادیں مضبوط ہیں کہ نہیں؟ یا ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور اس پہ سوچا نہیں، توحید پہ غور و فکر نہیں کیا؟ پھر میں کہتا ہوں ہمارے عقائد عقلی ہیں، نقلی نہیں ہیں. تبھی جب انسان مر جاتا ہے تو تلقین پڑھائی جاتی ہے، ہلا ہلا کر کہا جاتا ہے اسمع وافہم، سن اور سمجھ. تم سے پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا امام کون ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو پوری زندگی مجلس میں آ کر اللہ اللہ اور علی علی کرتا رہا، اس سے کیسا سوال؟ جو دن رات نمازیں پڑھتا رہا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے. جو قرآن پڑھتا رہا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری کتاب کیا ہے. کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ اس لیے پوچھا جائے گا تاکہ یہ جواب کیا دیتا ہے. اس نے اپنے رب کو اپنی عقل سے مانا ہے یا نقل سے مانا ہے؟ اس نے علی کو عقل سے مانا ہے یا نقل سے مانا ہے؟ اس نے کتاب کو عقل سے مانا ہے یا نقل کا مطلب کیا ہے؟ آپ امتحان میں گئے، پاکستان کا تو بڑا کاپی کلچر ہے نا، آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا. جو بندہ نقل کر کے امتحان میں واپس آئے پاس ہو جائے گا، لیکن اگر باہر اس سے وہی کوشچن کیا جائے وہ جواب نہیں دے پائے گا.
کیونکہ اس نے نقل کیا ہے. اگر آپ نے اپنے عقیدے میں نقل کی اور پوچھا جائے کہ اللہ کو مانتے اور اللہ ہے تو کیوں ہے, کیسا ہے, اور جواب یہ ملے کہ قبلہ میں نے بچپن سے مولانا کے کہنے پر کلمہ پڑھا, مولوی کی ڈنڈی کے زور پر کلمہ پڑھا, میں نے والد کے کہنے پر کلمہ پڑھا, اگر میں یا علی مدد کہتا ہوں تو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میرا معاشرہ کہتا تھا, میرے ماں باپ کہتے تھے, مجلس میں نعرے لگائے جاتے تھے, اگر میں علی کو مولا مانتا ہوں تو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ بچپن سے ماحول یہ تھا. تو فرمایا یہ نقلی عقیدہ ہے, عقلی نہیں ہے. اسی پہ خدا پوچھے گا اگر میرا کلمہ پڑھا تو کیوں پڑھا, اگر مجھے رب مانا تو کیوں مانا. یہ الگ ٹاپک, اس میں جانا نہیں چاہتا. اگر مومن یہ کہے گا خدا میں نے تجھے اپنے ماں باپ کے کہنے پر مانا, میں نے دوستوں کے کہنے پر مانا, میری سوسائٹی مسلم تھی میں نے اس لیے تمہارا کلمہ پڑھا, تو اللہ کی آواز آئے گی پھر میں اس بت پرست کا کیا کروں جس سے میں پوچھتا ہوں کہ تم نے بتوں کو کیوں پوجا, وہ بھی یہی کہتا ہے میری سوسائٹی ہندو تھی. تو فرمایا پھر اسے بھی جنت میں بھیجنا پڑے گا اگر تجھے جنت میں بھیجنا ہے. اگر مجھے مانا ہے تو عقل کے ذریعے سے مان, اگر مجھے مانا ہے قیامت کو مانو تو عقل کے ذریعے سے, قبر کو مانو تو عقل کے. غفلت انسان کے ذہن میں کیوں آتی ہے؟ ہر انسان کو یقین ہے مجھے ایک نہ ایک دن موت آئے گی, لیکن یہ انسان قبر سے اتنا غافل کیوں ہے؟ کیونکہ اپنی قبر کو عقلی طور پر نہیں مانا, جسٹ ایک عقیدہ بنا دیا. یا علی مدد تو کہتا ہے لیکن عقلی طور پر اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے. پھر کہتا ہے یا علی مدد کہتا ہوں تو علی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہاں بھئی کیسے کریں گے جب تمہارا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا. ابراہیم کے لیے آگ و گلزار بن سکتی ہے, تمہارے لیے نہیں بن رہی. اتنے علماء گزرے, ان کو اماموں کی زیارت ہوئی, شفا ملی.